على عباده الذين اصطفى ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ لوگ بھی پڑھ لیں یار درود شریف. اٹس فری نیکیز. بسم اللہ. ویسے تو میں بھی سوچ رہا تھا وائل آفاق بھائی واز ریسائٹنگ کہ ویسے تو یہ بھی کافی تھا کہ وہ ان کی ریسائٹیشن کے بعد ہم آپ کو گھر بھیج دیتے کیونکہ وہ کافی تھا, بٹ ہم نے بھی دکان چلانی ہے اپنی, تو ویل کنٹینیو. بٹ جزاک اللہ خیر آفاق بھائی فار کمنگ ان, اینڈ آئی تھنک دیر از اے پروسیس, اینڈ یہ اٹس ناٹ جسٹ کہ ہم ہر چیز کو برکت کے لیے قرآن سے شروع کرتے ہیں. آئی تھنک لاسٹ ویک ہی میں یہ ٹاک میں بات کر رہا تھا, اگر آپ نبی پاک وسلم کا طریقہ دیکھیں قرآن سکھانے کا تو اٹس یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب, کہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اس قرآن کو سننے سے اگر کوئی غور سے سن رہا تھا بائی دا وے اینڈ وہ فجٹ نہیں کر رہا تھا اور بس وہ ہی واز جسٹ لسننگ اور شی واز لسننگ, تو واقعی ایک تزکیہ شروع ہو جاتا ہے. تزکیہ کیا ہے؟ بس پیوریفیکیشن ہے. سلولی دنیا کے خیالات آخرت کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ قرآن کی برکت ہے. اور پھر جب یہ صفائی ہوتی ہے تو وہ یعلمہم الکتاب, پھر وہ کتاب سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ اگر صفائی نہیں ہوئی تو پھر فرق کیا پڑتا ہے کہ کیا بولا جا رہا ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. تو لیٹس بگن انشاءاللہ. وی ہیو اے ویری ویری ٹف ٹاسک ایٹ ہینڈ. کسی بھی قرآن کی صورت کو 2 سے 2.5 گھنٹے میں کرانا ویسے تو اس کا حق ادا کرنا نہیں ہو سکتا, بٹ دا پوائنٹ از دس انٹینسو, اینڈ آئی فیل دیٹ اف وی کین انشاءاللہ بائی دی اینڈ, انشاءاللہ ویل پرابلی اینڈ اراؤنڈ 5:30. بائی دی اینڈ آف دیز 2.5 to 3 hours ہمارا ایک مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں, اوپر نیچے ہماری بہنیں بھی ہیں, یو لیو with some connection to this surah, so that the next time either when you are reciting it or you are listening to it, so you have some anchors in mind جو آج آپ کو ملے ہیں کہ آپ کی there is some connection, and that's the only مقصد. اس سے زیادہ اتنے کم ٹائم میں ہو نہیں سکتا. So یہ 3 steps میں ہوگا. I'll be doing the first 24 verses. اس کے بعد we have a very special guest all the way from Karachi, Ustad Ishaq bin Sadiq. He will be covering, if I'm not wrong, 26 to 46 or 48, and then the last part inshallah Salahuddin bhai will be covering. We will be not giving any breaks during this time. Break end پہ ہوگی. تیار رہیں, بہت ساری انفارمیشن آنے والی ہے. Enjoy the process, take notes. We can even have Q&A at the end, but not in between, because that's the point of the intensive. So یہاں کوئی حفاظ ہیں میرے پاس؟ Any حفاظ here? حفاظ of Quran 1-2 سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھائیں. ٹھیک ہے, اوکے. سو سورہ رحمان is سورہ نمبر what? سورہ نمبر what? یہ تو سب بتا سکتے ہیں یار. حافظ صاحب کہاں گئے؟ یہ پھر حافظ صاحب چھپ گئے سارے, کیا ہو گیا؟ کہاں گئے دوسرا حافظ؟ سورہ نمبر what یار؟ گڈ. سورہ رحمان قرآن میں آتی ہے. That would have been a better. It's Surah 55 if I'm not wrong, could be wrong. What's Surah number 54? Surah Qamar, excellent. And then Surah number 56? واقعہ. تو ایک چیز دماغ میں رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک سورت کو ترتیب سے لا رہے ہیں تو there has to be some connection. In fact اگر آپ دیکھیں گے سورہ نمبر 50 سے شروع ہوتا ہے, and then all the way to 56 that is سورہ واقعہ. ہر سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فوکس ہے, and that is speaking about the Quran itself, and سورہ رحمان is not an exception. بٹ اگر آپ سورہ قمر کو شروع کریں, ہاؤ ڈز اٹ اسٹارٹ حافظ صاحب؟ زور سے بتائیں یار, زور سے. ہاں, یا اقترب, وقت قریب آ جائے گا, ساعہ, وقت قریب آ جائے گا جب کیا ہوگا؟ وانشق القمر, when the moon will be split. مکی دور ہے, یہ پہلی 5 یا 6 سال کی کہانی چل رہی ہے. سورہ رحمان کی بھی یہی پلیسمنٹ ہے, 5th اور 6th year of prophethood. کفار مکہ آتے ہیں, وہ نبی پاک کو کہتے ہیں کہ ہمیں معجزہ دکھائیں, اینڈ دے یوز ٹو سے دیز تھنگس کہ آپ پہاڑ کو سونا کر دیں, آپ فرشتے کو اوپر سے لے آئیں, آپ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا دیں. دے وڈ آسک اے لاٹ آف ڈفرنٹ تھنگس, رائٹ. ون آف دا میریکلز دے ریکویسٹڈ اینڈ دے سیڈ کہ ایک کام کریں, اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کیا کریں؟ اسپلٹ دا مون. وین دا مون واز اسپلٹ, اگلی آیت کیا ہے اس کے آگے؟ So now the moon has been split and they're looking at these ayat, they're looking at the signs of God, and what do they say? وَقُولْ آگے میں نے کہا تھا سوچ میں, وَيَقُولُ سِحْرٌ, they say وہ کیا ہے؟ یہ تو کھلا جادو ہے. اچھا بائی دا وے بڑی انٹرسٹنگ لینگویج ہے, because if they are saying یہ کھلا جادو ہے, it means they saw something.
If they didn't see anything, then they would not say کہ کھلا جادو تھا. That means they saw the splitting of the moon, so they said یہ تو کھلا جادو ہے. So ایک connection between سورہ قمر and then the placement of سورہ رحمان right after it is the fact کہ سورہ قمر کے شروع میں اللہ تعالیٰ ایک معجزے کی بات کریں. اچھا مون سپلٹ ہونا چھوٹا معجزہ ہے بڑا معجزہ ہے؟ ویسے اگر آپ دیکھ لیں تو بڑا معجزہ ہوگا چھوٹا ہوگا؟ تو بڑا معجزہ ہے یار, ہے کوئی چھوٹی بات ہے یار مون کو سپلٹ کر دیا ایسے. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ رحمان میں اس کے بعد آرگیو کرتے ہیں کہ میں اس سے بڑے معجزے کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ the Quran itself. الرحمن علم القرآن. And so that is one of the placements of the surahs. اچھا ایک چیز about معجزات, اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کفار مکہ کو اور کسی بھی ڈس بلیونگ, اینڈ آپ کو بہت ساری کہانیاں ملیں گی دوسرے انبیاء کی, دوسرے لوگوں کی, قوموں کی, آپ یہ نوٹس کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک 3 pronged ایفرٹ کرتے ہیں ہدایت پہنچانے کے لیے. پہلی ایفرٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں دیکھ لو بہت ساری میری نشانیاں ہیں, اگر کوئی نبی پہنچے یا نہ پہنچے, بٹ یو سی دا مون, یو سی دا سن, یو سی دا ٹریز, یو سی یور سیلف, یو شوڈ, دیٹس اے میریکل ان اٹ سیلف. دا سیکنڈ ایفرٹ از کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے مرسلین کو بھیجوں گا, میں اپنے انبیاء کو بھیجوں گا, وہ آئیں گے اور ہر نبی کے پاس ایک دعوت ہوگی. ہاں سملر ہوگی, توحید کے بارے میں بات ہوگی, رسالت کے بارے میں بات ہوگی, قیامت کے دن کے بارے میں بات ہوگی. اس نبی کو پھر میں کیا کروں گا, سپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک چیز سپورٹ میں دوں گا, وہ ہے معجزات. تو موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, بہت سارے انبیاء ہیں, آپ کو بہت سارے, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا ان کو کچھ نہیں ہونا, بہت سارے انبیاء ہیں اور ہر کسی کو معجزات دیے جا رہے ہیں. اچھا ایک فرق ہے, فار ایگزامپل میں اس کی آپ کو اس طرح مثال دیتا ہوں. لیٹس امیجن دیٹ می اینڈ یو آر فرام دا بنی اسرائیل, ٹھیک ہے نا, ہم موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں اور ہمیں جو ہے ابھی فرعون جو ہے اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے بنی اسرائیل کو میں اٹیک کروں گا. موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پیچھے نکل پڑو. اب ہم بنی اسرائیل ہیں, ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جا رہے ہیں, اینڈ وہ اسٹوری سب کو پتہ ہے کہ دے ریچ the river and then what happened, the river split. So موسیٰ علیہ السلام hit his staff, اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی, and he split the river and they crossed through, and then when Pharaoh was crossing through تو وہ کرش ہو گئے اور کل ہو گئے. اچھا امیجن کریں کہ ہم اس وقت 20-25 سال کے تھے, اب ہم 70 سال 80 سال کے ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام has passed away, that's gone, ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے, بہت سارے, ہماری بہت ساری بیویاں ہیں, بہت سارے بچے ہیں, ہم نے سب کو بٹھایا ہوا ہے, ہمارے بہت سارے پوتے پوتیاں بھی ہیں. سو دی 40-50 پیپل سٹنگ, اور ہم کہتے ہیں کہ بچوں آج میں آپ لوگوں کو کہانی سناتا ہوں. اور کہانی یہ ہے کہ میں جب چھوٹا تھا نا تو میں, ایک نبی تھے موسیٰ علیہ السلام, اور ہم پیچھے ایک ایک بڑا ایک گھٹیا شخص تھا فرعون, اور وہ ہمیں قتل کرنا چاہتا تھا. اینڈ وی ور آل واکنگ اینڈ دین وی کیم ٹو اے ریور, اینڈ جو نبی تھے موسیٰ انہوں نے اپنا اسٹاف مارا, اینڈ دس ریور دیٹ یو سی, اسی میں تم کل نہا رہے تھے, اسی ریور کو میں نے اپنی آنکھوں سے سپلٹ ہوتے ہوئے دیکھا. اب جن کو میں یہ کہانی سنا رہا ہوں ان کے لیے یہ معجزہ ہے کہ کہانی ہے؟ صرف ایک کہانی ہے, انہیں خود نہیں دیکھا. تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی انبیاء کو معجزات دیے گئے تھے وہ معجزہ فرق تھا, اور ان کی جو دعوت, بیکاز اس میں دعوت کا ایک ایلیمنٹ ہے نا کہ رسالت پہ دلیل ہے, تو ان کی اس رسالت پہ دلیل اور معجزے میں 2 فرق چیزیں تھیں. اب موسیٰ علیہ السلام کی سٹاف کا جو وہ ہے سانپ بن جانا, وہ دین کی دعوت نہیں ہے, وہ تو ایک معجزہ ہے ٹو سپورٹ دا دعوت آف دین. تو آپ یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کا ایک فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس دعوت کو اور اس معجزے کو کیا جمع کر دیا. اینڈ ہی از ناٹ, اللہ تعالیٰ ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ فار اینی ادر میریکل, بٹ دا قرآن اٹ سیلف از اے میریکل آف دیٹ, اینڈ دیٹس ون ریزن وائی از سیئنگ I taught the Quran. Nobody else could have taught it that way, right? So that's one understanding of it. And then we, اس چیز کو اگر میں سمجھ جاتا ہوں, تو then we come to the first ayah, and that is, what does Allah Ta'ala say? He says, I am Rahman. تو بیکاز یہ ایک سیپریٹ ورڈ ہے تو اس کو پہلے اس لفظ کو سمجھ لیتے ہیں, اور ہم یہ سمجھیں کہ عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ہیں جن کو شاید ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا. فار ایگزامپل ہم قرآن مجید شروع کرتے ہیں ود دا ورڈ الحمد. اب الحمد جو ہے وہ لفظ ایسا ہے جس کے اندر 2 ڈفرینٹ معنی ہیں, شکر کے بھی ہیں اور تعریف کے بھی ہیں. آپ کو کسی اور زبان میں کوئی ایک ورڈ نہیں ملتا اس میں دونوں. سو یو ہیو ٹو سے, میں تعریف بھی کرتا ہوں, میں سو آئی کین سے کہ واٹ اے نائس پلانٹ, میں کہتا ہوں میں اس پلانٹ کی تعریف کرتا ہوں, بٹ میں یہ نہیں کہوں گا کہ او تھینک یو پلانٹ فار بینگ سو بیوٹیفل. دیٹس ناٹ پاسبل ان ون ورڈ. سیم ود دا ورڈ رحمان. تو اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے انفیکٹ اللہ تعالیٰ عجیب بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیر از یہ جو ایک حدیث قدسی آتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آئی ایم الہ, انا الہ, and I am Allah, and I am Rahman, and I created the Raham, which is the womb of the mother, and I have given it a name derived from my own name.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لفظ رحمان ہے اس کا روٹ خود اللہ تعالیٰ نے بتایا, اس کی ایٹمالوجی بتائی ہمیں کہ اس کا روٹ رحم ہے, جو ماں کا پیٹ ہوتا ہے جس میں بچہ جنا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے نام سے تشبیہ دی ہے, which means اللہ تعالیٰ is saying if you want to understand Rahman, think about the womb of the mother. تو let's think about the womb of the mother. سارے ہی ہم ماں کے پیٹ سے نکلیں. womb of the mother میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, if I think about it, اچھا پہلی بات, the word رحمان, how do we translate it in اردو؟ اصل میں اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے, رحمان, رحمت کرنے والا. انگریزی میں کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ عام طور پہ ایز مرسی. اینڈ حالانکہ جو لفظ مرسی ہے اس میں تھوڑی سی ایک نیگیٹو کونوٹیشن ہے, بیکاز اگر کوئی کسی پہ ترس کھا رہا ہے مطلب کوئی آپریشن ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی چھوٹا ہے, اینڈ سم ٹائمز ہم نا اس ٹینجنٹ پہ نکل جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں تم رحمان کے بارے میں اس طرح سوچو جیسے ماں کی گود, لائک دا رحم, جس کے اندر جب بچہ جن رہا ہوتا ہے. ایک بہت زبردست بات یہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وین دا چائلڈ از فرام دیٹ ایمبریو گروئنگ, اس کو نیوٹریشن پہنچ رہا ہے, اس کی گروتھ ہو رہی ہے, اس کا ٹیمپریچر میڈیٹ ہو رہا ہے, every single thing is being done in an unimagined. In fact اب تو کیونکہ we have science and we have ultrasounds, تو جب میں نے پہلی بار صورت پڑھوائی تھی تو اس وقت میں نے ایک ریسرچ کی تھی اس کے جو نا وہ جو ماں کا جب وہ الٹرا ساؤنڈ چیک کرتے ہیں نا, تو اب اتنی اسٹڈیز فردر ہو گئی ہیں, they have been able to see and this is amazing, it's phenomenal, کہ جو ماں کا پیٹ ہوتا ہے نا اس میں جب بچہ جن رہا ہوتا ہے, it's not as if it's static, it's not like کہ ایک ڈبہ ہے اس کے اندر بچہ پڑا ہوا ہے. وہ جو اس کی لائننگ ہے نا, it's like permeable, اس طرح کہ آپ سمجھو کہ if the mother gets up it will shape shift to protect the child, if the mother lies down the inner linings will shape shift کہ وہ اگر یوں ہے تو یوں ہو جائے گا, یوں ہے تو in fact entire جو پورا پروسیس ہے نا اس وقت اس ماں کے اندر ایک عجیب ایک دنیا چل رہی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ is allowing that child to grow. and you know اللہ تعالیٰ ایک معنی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں رحم کا اور رحمان کا, وہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ بچہ اندر جنا جا رہا ہوتا ہے اس کو ہر ایک چیز جو چاہیے ہوتی ہے میں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہوں, اور اس بچے کو یہ تک بھی نہیں پتا ہوتا کہ میری ماں ہے کون. It does not know, it has no idea. Allah saying that's one element of my رحمت, کہ ابھی تم بڑے ہو گئے ہو, ماں کے پیٹ سے نکل گئے ہو, چل رہے ہو, پھر رہے ہو, اسکول جا رہے ہو, جا رہے ہو, کاروبار کر رہے ہو, رزق آ رہا ہے, کھانا پینا, ہمارے کبھی کبھار ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہ سب میرے لیے اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تب بھی تمہارے لیے کروں گا, میں رحمان ہوں. That's one meaning. The second meaning, and this is something, how many people married here? Married with kids? Okay, so a lot of people. So everybody's seen a pregnant خاتون, چاہے وہ وائف ہو, کسی کی بہن ہو سکتی ہے, کسی کی کزن ہو سکتی ہے, کسی کی والدہ ہو سکتی ہیں. ہر کسی نے, for I think majority of the people here have seen that process where a woman gets pregnant, and when she gets pregnant اس کی پوری زندگی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو اب اس کے ایموشنز آؤٹ آف آرڈر ہیں, اس کی ہیلتھ آؤٹ آف آرڈر ہے, اس کا ویٹ چڑھ رہا ہے, بڑھ رہا ہے, کبھی چائے پسند ہے, کبھی کچھ اور پسند ہے, مطلب اس کی کمپلیٹ لائف جو ہے نا وہ ایک طرح سے وہ 9 مہینے مزری کے ہوتے ہیں, بہت مشقت والے ہوتے ہیں, آسان نہیں ہوتے. ان ایوری سنگل وے, فزیکلی, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی, بہت سارا کچھ اس کے جسم کے ساتھ اور اس کے دماغ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جسٹ سو دیٹ کڈ کین بی بورن. اس کے بعد وین دا کڈ از بورن, بائی دا وے, یہ بھی you can research this, even if everything is normal, if the child is normal, if the mother is normal, all the حالات are normal, it's a normal delivery, اس میں بھی there is a statistic کہ اس normal delivery میں بھی there is still a percentage chance that the mother will die when giving birth because it's such a painful process. وہ اتنا ایک painful process ہے کہ اس میں ماں مر سکتی ہے. and you know what the beauty is, عجیب ویسے, کہ اس سارے پروسیس میں وہ 9 مہینے کی عجیب ضلالت ہے, پھر وہ process itself of the mother giving birth and that being so painful that the baby can kill the mother. So the baby پہلے 9 مہینے ذلیل کر رہا تھا ماں کو, پھر جب وہ اس کو دنیا میں لانا تھا تو اس وقت بھی ماں وہ تکلیف برداشت کر رہی ہے کہ اٹس لائک attempted murder, ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود once the child is born and enters this dunya physically, there is no one on earth who loves the child more than the mom. No one on earth. And that's a illogical, irrational, unbelievable love. That's called being Rahman. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس ماں سے 70 گنا زیادہ. In fact, just a small anecdote, I remember my sister, she was having her second child, it was a cesarean. تو وہ سرجری ہوتی ہے, ماں کو anesthesia دیا ہوا ہوتا ہے, and ہوتا یہ ہے کہ obviously when the child is born, the mother is still under anesthesia, and it's a very big surgery, مطلب گھنٹوں کی سرجری ہوتی ہے, پتہ نہیں کتنے 50-60 اسٹچیں لگتے ہیں, پورا ایک انسان آپ کے جسم سے کاٹا جا رہا ہوتا ہے. اینڈ سو دیر از اے ٹائم کہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد اس کو ہوش آتا ہے, بچہ پہلے سے آ گیا ہوتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ اس کا بیٹا پیدا ہو گیا, وہ کمرے میں آ گیا, ہم سارے انجوائے کر رہے ہیں, وہ بیچاری اینستھیزیا میں.
اب وہ گھنٹے ڈیڑھ بعد ہمیں ڈاکٹر نے کہا کہ اب وہ اٹھ گئی ہے. اب ایک ڈیڑھ گھنٹے سے بچہ ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے نا, اینڈ وہ گھنٹے ڈیڑھ بعد آئی اسٹل ریمبر, آئی کی ناٹ فرگیٹ دی سین کہ دے ور رولنگ ہر آؤٹ آف دا آپریشن تھیٹر, اینڈ آفٹر 3-4 hours آف بینگ اینستھیزیا, اگر کسی کو اینستھیزیا ملا ہے بالکل آپ آؤٹ ہوتے ہو, مطلب آپ ایک بہت ہی انٹینس گروگی اسٹیٹ سے ریکور کر رہے ہوتے ہو. مجھے ابھی اپنی بہن کی شکل یاد ہے کہ یوں نا اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی, لائک اتنی سی آنکھیں اس کی کھلی ہوئی تھی. شی واز لائک, اینڈ وی ور آل لائک ایکسائٹیڈ کہ او لیٹس گو شو اوور دا بیبی. اینڈ آئی ریمبر ہم گئے اینڈ اس کو وہ رول آؤٹ کر کے لا رہے تھے, یہ بھی نہیں تھا کہ کمرہ تھا, اینڈ اس میں ہم جا کے اس کو اس کا بیٹا دکھاتے ہیں, اینڈ دیٹس دا فرسٹ ٹائم وی سارٹ آف کیپٹ ہم ہیئر, اینڈ اتنی سی اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. دا فرسٹ تھنگ شی سیڈ واز لائک, آپ کو اس کی آنکھوں میں سویلنگ نظر نہیں آ رہی؟ اینڈ وی لک ایٹ دا چائلڈ, اینڈ واقعی ہمیں اس کی آنکھ میں یہاں ہلکی سی ایک سویلنگ نظر آ رہی تھی. دس از مدر. یہ جو کنیکشن ہے نا, یہ میں اور آپ امیجن نہیں کر سکتے, لائک یہ گاڈ گیون ہے. اللہ کہہ رہے ہیں آئی لو یو مور دین 70 such mothers. That is me being Rahman over you. That's how we thought. The next time you say Ar-Rahman, that's what we imagine. But now I'll look at it contextually. Because اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں Ar-Rahman, and what's the next ayat? علم القرآن, کہ میں نے قرآن سکھایا. تو اب سمجھیں, قرآن مجید 23 سال میں نازل ہو رہا ہے, اینڈ یو نو لائک دا وے اٹس بینگ ریویلڈ. اگر آپ مکی دور کو دیکھتے ہیں تو مکی دور میں 13 سال بہت مشقت کے ہیں اور بہت ریجیکشن کے ہیں. تو نبی وسلم پہ لان تان بھی ہو رہی ہے, ان کو کاہن کہا جا رہا ہے, ان کو مجنون کہا جا رہا ہے, ان کو کاذب کہا جا رہا ہے, ان کو جھوٹا کہا جا رہا ہے, بار بار یہ کہانی چل رہی ہے. اینڈ آپ یوں سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے ریجیکشن. تو لیٹ سے میں آپ کے پاس آگے کہتا ہوں کہ سر یہ یہ آئی پیڈ ہے, یہ بہت اچھا ہے, اینڈ اس کے یہ فلاں فیچرز ہیں, بہت آپ پلیز مجھ سے خرید لیں گے. تو ایک ہے آپ کہیں گے مجھے نہیں خریدنا, آئی ڈونٹ لائک اٹ. اور ایک ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے نہیں خریدنا, جھوٹے, مکار, پاگل. ایک there's a difference in rejection. I still remember ایک بار نا میں اور ارسلان صاحب گئے ہوئے تھے. I've told the story many times, میں بھی یہاں کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے. ہم گئے تھے فیصل آباد, ایک یونیورسٹی تھی. I swear I don't even remember the name of the university. تو it was this university, ان کے وہاں کوئی پروفیسر تھے, انہوں نے ہمیں بلایا, انہوں نے کہا آپ آئیں, آپ سیشنز دے دیں. ہم گئے, یہ بات ہے پہلی بار زندگی میرے ساتھ ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا, so we were giving, we both had to speak half an hour, and یہ پہلی بار ہی ہوا ہے, اللہ کرے آخری بار ہی ہو, کہ وہ ہوتا ہے یونیورسٹیز میں. آپ لوگ بھی اگر کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو کبھی بار کوئی مولوی صاحب آ کے بیان دیتا ہے نا, تو سارے پروفیسر کہتے ہیں وہ کلاس ہال پہ جا کے بیان سنو مولوی صاحب کا. تو اس وقت بھی نا کوئی 600 بچہ بیٹھا ہوا تھا, سارے کرائے کے تھے, ٹھیک ہے نا, لوگوں نے بھیجا ہوا تھا ان کو. اینڈ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہوگا. اچھا مزے کی بات ہے, مجھے یاد ہے میں اس وقت ٹاک بھی دیا تھا قرآن پہ, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سننا چاہیے, یہ میں ٹاک تھی میری. اس دوران میں آپ کو بڑا مبالغہ بتا سکتا ہوں, میرے ساتھ آج تک ایسا نہیں ہوا. آدھے گھنٹے تک میں بات کر رہا تھا, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو, اپارٹ فرام مے بی 5 people in the first row, کوئی نہیں سن رہا تھا. اور ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ سو رہے ہوں, آپس میں باتیں کر رہے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں. ایک ٹائم پہ نا کچھ لڑکے تھے, وہ اٹھے 20-25 اور یوں سیلفیاں لینا شروع ہو گئے اپنے ساتھ. میں وہاں اسٹیج پہ جو ہے نا ٹاک دے رہا ہوں. اچھا میں تو شریف آدمی, میں نے بس ٹاک کی, صدق اللہ العظیم اترا. ارسلان صاحب آئے, وہ تھوڑے زیادہ جلالی, انہوں نے آ کے بہت ڈانٹا بچوں کو. تو ٹکے کا فرق نہیں پڑا, کچھ فرق نہیں پڑا. آئی ریمبر کہ ہم اس 1 گھنٹے بعد ہم نے توبہ کی. اچھا ہم ٹاکس تو دے دی, ہم نکل گئے, ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں. میں نے ارسلان صاحب مجھے دیکھا, میں نے کہا او بھائی یہاں واپس نہیں آنا کبھی. لائک دس واز جسٹ ذلت یار. میں اور آپ جو ہے, میں لاہور سے اترا, میں گاڑی میں اتنا پیٹرول ساڑ کے فیصل آباد آیا. اینڈ آپ سوچیں یار, میرے پاس وہ لگژری ہے کہنے کی کہ مجھے اس یونیورسٹی کا نام بھی نہیں یاد. آپ ابھی کھڑے ہو کے مجھے کوئی کہتے کہ او یار بکواس بند کرو, میں کل سے فقامان کہوں گا بھائی میں نے ورک شاپ نہیں کرنے سے, میں لوگ گالیاں دیتے ہیں. اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آن اے ڈیلی بیسس اس سے فار ورس ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اور بار بار جا رہے ہیں. اور بائی دا وے ہوتا ہے نا کہ وی گیٹ یوز ٹو, ایک ہوتا ہے نا کہ ایک لینگویج, ایک ون سیکنڈ ہوتا ہے ہاؤ یو ریجیکٹ از امپورٹنٹ. اچھا ہاؤ یو ریجیکٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک بندہ جس کی اپنی ڈگنیٹی ہوتی ہے نا, آنر ہوتا ہے, اس کو یہ شاید اتنا فرق نہ پڑے کہ یار میری بات نہیں مانی جا رہی, بٹ جو کریسنس ہے نا کہ آپ مجنون ہیں, آپ کاہن ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ کے گھر والے ایسے ہیں, بچہ فوت ہو رہا ہے تو اس پہ بھی جشن منایا جا رہا ہے, یہ جو طریقہ ہے نا ریجیکشن کا, یہ ایک ڈگنیفائڈ بندے کے لیے, فار ایگزامپل آج سے بہت سال پہلے کچھ نیتیں کی, کچھ توبائیں کی, اپنی زبان پاک کی, تو آج بھی نا 10 سال بعد نا 12 سال بعد کوئی سامنے گالی دے دینا, مجھے گالی نہیں دے رہا, ویسے ہی میں بیٹھا ہوا ہوں, کوئی گالی دے دینا بہت برا لگتا ہے. لائک آپ کو ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یار, مطلب دس از سم تھنگ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر, دس از اٹس انوئنگ. So you know, nobody is more dignified than the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nobody. Imagine him having to listen to this day in day out, and now think about it. There is no one
who loves the prophet more than Allah. وہ اللہ کے حبیب ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم لوگ پہ اتنا رحمان ہوں کہ میرا وہ حبیب, میرا وہ محبوب, میرا وہ سب سے سید النبی ہے. وہ مطلب میرا ہی از دا مطلب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں جو ہے نا تعریفی قرآن فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں روز جو ہے نا تمہارے در پہ اس کو بھیج دیتا ہوں ریجیکٹ ہونے کے لیے. روز وہ آتا ہے, وہ ترغیب دیتا ہے, آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہو. وہ آتا ہے, وہ ترغیب دے رہا ہے, اینڈ میں تمہیں کوئی پنشمنٹ نہیں دیتا. یہ نہیں ہوتا کہ ابو جہل گالی دیتا ہے اور اس کی زبان کٹ جاتی ہے. اچھا ابو جہل کو چھوڑ دیں, یہ نہیں ہوتا کہ میں اور آپ آج قرآن کو بس سائڈ پہ شیلف پہ چھوڑ کے پھینک دیتے ہیں. جس نبی نے اس کے لیے خون بہا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم اس کو شیلف پہ چھوڑتے ہو اینڈ دین یو ڈونٹ ایون کیئر واٹس انسائڈ, یہ نہیں ہوتا کہ اگلے تمہارا گھر کی چھت گر جاتی ہے. اللہ سینگ دیٹس واٹ اٹ مینس کہ میں تمہیں اپنی رحمانیت سے, اپنی رحمت سے قرآن سکھا رہا ہوں. دیٹس واٹ اٹ مینس دیٹ آئی ایم رحمان علم القرآن. اینڈ دین اف یو نوٹس, اف یو گو جسٹ جمپ ٹو دی نیکسٹ آیا, خلق الانسان اینڈ دین علم القرآن, خلق الانسان, یہ بھی نہیں چلے گا, علمہ البیان. تین چیزیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں رحمان ہوں, آئی ٹاٹ دا قرآن, اس کے بعد I created you, and then what? I taught you speech. If I was to ask you ویسے logically, یہ order ٹھیک ہے, I taught the Quran, I created انسان, I taught him speech. اگر میں بھول جاؤں کہ یہ قرآن ہے اور بس میں نے یہ 3 sentences پڑھے ہیں, what do you think the order should be? The logical order. The second one, then the first one, and the third one. Can you tell? So there is takhleeq. I created. Okay. I taught, and then I. بتا دیں, تخلیق ہے, قرآن سکھانا ہے اور بولنا سکھانا ہے. What do you think should be the in fact imagine our lives, کیا what's the real order? تخلیق پہلے ہے, پھر اسپیچ ہے اور پھر قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سارا ریورس کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے قرآن سکھایا, پھر میں نے تمہیں کریٹ کیا, اور پھر میں نے کیا کیا, تمہیں بولنا سکھایا, which is a sign. So today حضرت کا ایک فون ہے, لیٹس سے میں اس فون کو 1000-2000 سال پہلے بھیج دیتا ہوں, I send it back into the multiverse کہیں پیچھے. اب 1000 سال پہلے ایک بندہ فون اٹھاتا ہے, وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ وہ کیلیں ہی دیوار میں لگا رہا ہوگا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو کیا دینا پڑے گا؟ مجھے کچھ دینا پڑے گا نا اس کو, کہ یار اس طرح اس کو استعمال کرو, یہ ٹچ اسکرین ہے, اس کو تم انگلی مارو گے تو لائٹ آن ہوگی, پھر اس کو سوائپ اپ کرو تم, پھر تم اس میں بٹن دباؤ. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کسی بھی مخلوق کے لیے نا پیچھے کیا ہوتا ہے, ایک انسٹرکشنز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں شروع کس طرح کریں, کہہ رہے ہیں نہیں میں نے پہلے قرآن بنایا, I created the curriculum, and then I created the makhluk that was supposed to follow it, and then میں رحمان ہوں اس لیے میں نے تجھے بولنا بھی سکھایا کہ تو اس کو سمجھ بھی سکے, ورنہ تو بس لے کے گھومتا رہتا. فائدے میں آج ہم یہی کر رہے ہیں, لے کے گھوم رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں I am رحمان, that's part of my رحمانیت, تم اس کو اویل ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. Then اللہ تعالیٰ says, اچھا اب یہ سوئچ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان, اور جو سورج ہے اور چاند ہے بھی حسبان, دے آر ان اے ویری کیلکولیٹڈ آرڈر. حسبان کے 2 مطلب ہیں, آپ لوگ سمجھ لیں, اینڈ آئی ایکسپلین بوتھ. ایک ہے, سو حسبان کین مین 2 things. ایک, ایوری تھنگ از ان اے ویری ویری کیلکولیٹڈ آرڈر. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو سورج ہے اور چاند ہے اس کی اپنی ایک, تو جس طرح سورہ یاسین میں ہے نا کہ اس کا ایک آربٹ ہے. حسبان کا ایک اور مطلب ہے, یہ سمجھنے والی بات ہے. حسبان, یہ سورہ کہف میں ایک جگہ استعمال کیا ہے, اٹ آلسو مینز ڈسٹرکشن. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ جو سورج اور چاند ہے نا وہ کمپلیٹلی کیلکولیٹڈ ہے اپنی موومنٹس میں, بٹ وہ کیلکولیٹڈ موومنٹس کا ایک اینڈ ہے, وہ ایک دن ختم ہو جائے گا. اچھا ایک آپ سے سوال ہے, کیونکہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے, بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ ساری بات ہو رہی تھی, سڈنلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یار سورج چاند جو ہے نا بڑا کیلکولیٹڈ ہے. ہاؤ ڈز دا کیلکولیشن آف دا سن اینڈ مون ہیلپ اس؟ اس میں اللہ کی رحمت کیا ہے؟ بیکاز اب میں ہر چیز کو اس طرح سوچ رہا ہوں کہ یار اللہ رحمان ہے, اللہ نے یہ سارا کیا ہے. What's the رحمت in the sun and moon being calculated? یہ سوال ہے. کیا ہے؟ ٹھیک ہے, but how does it help us? Like what's the core thing? What's the greatest relief because of that? اوکے, یہ تو بڑی فلسفی بات کر دی آپ نے. بھائی ایک عام, ہاں, ڈے اینڈ نائٹ, سبحان اللہ, کور بات. سن اینڈ مون کی کیلکولیٹڈنس میں زندگی ہے. بائی دا وے سب سے عام چیز یہ ہے, آپ حضرت پانی کی بوتل پی رہے ہیں, یہ پانی کی بوتل جس پلاسٹک سے بنی ہے وہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ تھرو ٹریڈ. ایون جو ٹریڈ کا نظام ہے وہ کس سے چلتا ہے؟ وہ گوگل میپ سے نہیں چلتا, وہ کس سے چلتا ہے؟
چاند سے چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ چاند سے ٹائڈس کنٹرول ہوتی ہیں, تو ان ٹائڈس کو دیکھتے ہوئے شپس موو کرتی ہیں. The very fact that we are existing in دنیا is because the sun and moon are calculated. اچھا بائی دا وے میں اسے ہوتا نا کہ وہ اس دن کو بیٹھے وہ یار کیا ایپ ہے اسلام 360, 3 سال تک میں دیکھ سکتا ہوں کہ نماز کے ٹائم کیا ہے. اس میں بڑی بات انسان کی نہیں ہے, بڑی بات اس سن کی پریسائسنس کی ہے کہ ہم اس کو ایپ میں 3 سال تک دیکھ سکتے ہیں, کہ اتنا پریسائس سن کے اگلے 100 سال تک میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ نماز کا ٹائم کیا ہوگا. So that's the sun and the moon, right? That's Allah's sign. That's Allah's sign. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں سپلٹنگ آف دا مون سمجھ نہیں آیا, تمہیں یہ قرآن بھی سمجھ نہیں آیا, تو ٹھیک ہے تو پھر شمس اور چاند کو دیکھ لو, ان کی پریسائسنس دیکھو. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, اور جو ستارے ہیں اور درخت ہیں, یسجدان, دے آر ان سجود. سجدہ اگر آپ اس کو پری اسلام دیکھیں, پری قرآن اس لفظ کو دیکھیں, ہم تو کہتے ہیں سجدہ. سجدہ از دا فیکٹ دیٹ ہم اپنا سر زمین پہ ٹیکتے ہیں ان کمپلیٹ submission, because the word sajad comes from submission. The word sajad means to humble yourself in a manner کہ آپ سارا کچھ نہ اگلے کے سامنے رکھ دو. In fact یہ جو مطلب ہے نا کہ ستارے اور درخت جو ہیں وہ یسجدان ہیں, اس کا خیر بہت سارے علماء نے میننگز لیے, مفسرین میننگز لیے. ایک تو یہ کہ سم ہیو سیڈ کہ اس کی میٹافزیکل ریالٹی ہے, وہ فزیکلی سجدہ کرتے ہیں. بٹ اگر آپ اس کو لٹرلی بھی لیں تو سجود کا مطلب یہ ہے کہ دے آر ان کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ ایک ستارہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہیں, ایک پتے کا لیف زمین تک نہیں گر سکتا اگر اللہ نہ چاہیں. انفیکٹ اللہ تعالیٰ جن 2 مخلوق کو آگے کرٹیسائز کریں گے, انسان اور انشاءاللہ جنوں کی بھی بات ہوگی, مجھے پتا ہے آپ لوگ اسی لیے آئے ہیں, ٹھیک ہے, انسان اور جن جو ہیں یہ صرف واحد وہ 2 مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس دے ہیو دیٹ فری ول, تو وہ ہو سکتے ہیں ٹس سے مس, وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. بٹ ایون دا اسٹارز اینڈ دا ٹریز وہ نہیں ہوتے. And then it's not just the stars and the trees, was-sama, and the sky, رفعها, ہم نے اس کو بلند کیا ہے, ووضع الميزان, and ہم نے اس کے اندر ایک بیلنس پلیس کیا ہے. ہر طرح کے کریٹر کی نا ایک سنت ہوتی ہے. اس کی میں آپ کو مثال لے دیتا ہوں کہ یہاں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے شلوار قمیض پہنے ہوئے ہیں, ویسے بھی so somebody is wearing, ہر کسی کے نا ایک لوگو ہوگا. some clothes you can tell by the logo or by the design, you can be like ہاں یار یہ فلاں برانڈ ہے, یہ نائکی ہے, یہ فلاں ہے, یہ جنید جمشید ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن کی ایک سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیلنس میں بنایا ہے. اچھا کیوں بنایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں جواب دے کے کہتے ہیں اللہ تطغوا فی المیزان. بھائی جب میں نے پورا آسمان اور چاند اور سورج اور اتنا کچھ بیلنس میں بنایا ہے تو تم کیا کرنا, تم اس بیلنس سے آؤٹ نہیں ہونا. دیٹس اللہ تعالیٰ سیئنگ کہ جس طرح چاند میری مخلوق ہے, جس طرح سورج میری مخلوق ہے, جس طرح آسمان میری مخلوق ہے. سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میں نے اس سورج کو بنایا, اس چاند کو بنایا, ان ستاروں کو بنایا, اس درخت کو بنایا, اس سارے کچھ کو بنایا, اینڈ میں نے ہر چیز میں بیلنس پلیس کی, تو پلیز ڈونٹ فرگیٹ. اینڈ بائی دا وے ہم یہ فرگیٹ کر جاتے ہیں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں, اسی لیے ہم پھر اوپر سے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ تم بیلنس میں نہ ہو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, اینڈ کیا کرو تم وزن قائم کرو بالقسط, ان فیئرنس, ولا تخسروا المیزان, اور تم اس ویئنگ میں کبھی ڈیفیشنسی نہیں کرنا. والارض وضعها للانام. اب یہ جو ہے نا ایک بات سمجھنے والی ہے, دا نوشن آف بیلنس, اینڈ یہ سورت کے لیے سم ہیو ایون آرگیوڈ کہ یہ جو آیت ہے بیلنس والی یہ ایک طرح سے سینٹرل ہے سورت کے لیے. اس کی میں آپ کو مثال یوں دیتا ہوں کہ وی ہیو how many somebody said that how many people married here? Okay, and married with kids, probably I'm hoping that you are working somewhere, ٹھیک ہے. سو آپ ایک میرڈ بندے کی زندگی دیکھو تو ایک طرف بیوی ہے, پھر بچے ہیں, پھر اپنے والدین ہیں, پھر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو یا تو آپ امپلائی ہیں یا امپلائر ہیں, اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں, پھر آپ کا اپنا ایک فرینڈ سرکل بھی ہوگا, دوست یار بھی ہوں گے, ان کے ساتھ اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ روڈ پہ نکلتے ہیں, بہت سارے لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, دکانوں میں جا رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد آپ کی اپنی بھی ایک مینٹل ہیلتھ ہے, آپ کی ایک فزیکل ہیلتھ کی فکر کرنی ہے, ایک اسپریچول ہیلتھ کی فکر کرنی ہے, اینڈ آپ کو ہر طرف سے چیزیں پل کر رہی ہیں. دیٹ کوڈ بی فار اے مین اور اے وومن, رائٹ. یو ہیو کور رسپانسبلٹیز, سب کور رسپانسبلٹیز, سب کور رسپانسبلٹیز, اینڈ اس سب میں آپ نے فزیکلی, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی ہر طرح سے اسٹیبل رہنا ہے. یہ ایزی ہے کہنا تو ایزی ہے, بٹ یہ ایزی نہیں ہے, بہت مشکل ہے. ان فیکٹ اینڈ بائی دا وے میں یہ نہیں کہہ رہا جس کی شادی نہیں ہوئی, ہاں ان کے ایک الگ مسائل ہیں, بٹ ایون فار اے اسٹوڈنٹ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہنے میں عزت ویسی کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں دینی چاہیے, بٹ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے بھی اپنے لائف کے اسٹرگلز ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے, جتنے ہمیں چھوٹے لگ رہے ہوں, دیٹ پیئر پریشر اینڈ سوشل پریشر اینڈ گریڈز اینڈ جی پی اے اینڈ ایڈمیشنز اینڈ یہ وہ, پھر پیچھے سے اماں ابا ہیں, ابا نے فیس دینا بند کر دی سڈنلی, یہ وہ, مطلب ہر طرح سے آپ کو نا زندگی کھینچ رہی ہوتی ہے. اس سب کو بیلنس کرنا آسان ہے نہیں. ریالٹی یہ ہے کہ لیٹ سے یو ہیو دیز 8-9 ڈفرنٹ انٹریکشنز, آپ ٹائم کس چیز کو دیتے ہیں فار, اینڈ دس از انڈیویجول, what do you think you would give time to in all of this? سب کا آنسر سیم ہوگا کہ ڈفرینٹ ہوگا؟ وائی؟ بیکاز بائی دا وے یہ ہوتا بتاؤں کیا ہے, ہم اس چیز کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں جو ہمیں زیادہ پسند ہے. تو اگر بیوی کی زیادہ محبت ہے تو بیوی کو ٹائم دیں گے, بچوں سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے بچوں کو زیادہ ٹائم دیں گے, اگر میں ورکہولک ہوں تو میں اپنے بزنس کو زیادہ ٹائم دوں گا, جاب کو زیادہ ٹائم دوں گا, اگر میں بہت ہی بڑا صوفی ہوں تو میں بس دین کو ہی ٹائم دوں گا. ان فیکٹ انڈرسٹینڈ دس کہ ہم ایٹ دی اینڈ ایز انسان اتنے بائسڈ ہیں کہ ہم اس ساری چیز کو آرڈر لانے میں, اینڈ ہر بندہ اپنا محاسبہ کر لے, آپ جب دیکھیں گے نا اس کا ایک پائی چارٹ بنائیں گے تو آپ ٹائم اسی کو دے رہے ہیں جو آپ کو ذرا اچھا لگتا ہے. دیٹس ہاؤ ہیومن بینگز آر. اینڈ اللہ تعالیٰ یہاں مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اسی لیے انسان اتنا بائسڈ ہے کہ میں نے انسان کے ہاتھ میں رولز اینڈ آرڈر نہیں دیا. اگر میں انسان کے ہاتھ میں دے دیتا تھا نا کہ سورج چاند کی کیا ورکنگ ہونی چاہیے تو یورپ اور افریقہ میں لڑائی ہوتی. اگر میں اس آسمان کو اور اس سمندر کو کسی انسان کے کنٹرول میں دے دیتا نا, تم دیکھتے تم کیا ہوتا. اینڈ بائی دا وے ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ جب انسان کے پاس پاور اتھارٹی ہوتی ہے تو اس کا صرف تھرو آؤٹ ہسٹری, یہ آج کی بات نہیں ہے, آپ آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد کی جو سچویشن کو دیکھ کے آج تک دیکھ لیں, جب بھی پاور اتھارٹی کی اور لین دین کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ابیوز. دیر از ابیوز آف لا. سو دیٹس وائی اللہ تعالیٰ از سیئنگ, یہ بیلنس بنانا, یہ لاز بنانا بھی مجھے ہی سچتے ہیں. لیٹ دیم بی, لیٹ دیم بی, اینڈ اللہ تطغوا فی المیزان, تم امبیلنس نہ ہونا, تم ان کو فالو کرنا. اینڈ دیٹس بائی دا وے اللہ تعالیٰ رحمت کے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میں نے تمہارے لیے فیسیلیٹیشن کی ہے. میں تمہیں دنیا میں بھیج دیتا, لڑتے رہتے تم لوگ پاگل, ابھی بھی لڑی رہے ہیں, بٹ وہ ہوپ کہاں سے ملتا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے وحی بھیجی, میں نے نبی بھیجے, میں نے تمہیں قرآن سکھایا کہ تم کیا کرو, تم اس کو نیویگیٹ کر سکو. اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی فرگیٹ. والارض وضعها للانام, اور میں نے زمین اس کو میں نے کیا کیا, میں نے اس کو کھینچا اس لیے کہ تم اس میں چل پھر سکو, تم پارٹی کر سکو, تم کھا پی سکو. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ اللہ ہے, دنیا بھی کمانی ہے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. اب یہ سوئچ ہے ونس اگین, اور اس میں نے کیا کیا, میں نے بہت سارے پھل رکھ دیے. والنخل, اینڈ سو ایک طرف فروٹس ہیں which is all sorts of fruits. والنخل and date palms. ذات الاکمام, having covers, having sheets. And یہ جو ڈسکرپشن ہے, I'll go through it and I'll explain it. والحب ذو العصف والریحان, اور بیج ذو العصف, گرینز ہیں جس کی لمبی لمبی شاخیں ہوتی ہیں. والریحان and sweet smelling flowers. اچھا عجیب, یہ جو اللہ تعالیٰ نے 3-4 چیزیں ڈسکرائب کی ہیں, ڈیٹ پامس ڈسکرائب کیا ہے, کارن بیسک گرین, ریحان سویٹ اسمیلنگ فلاورز, اس سے پہلے کیا تھا, نخل اینڈ فاقے. تو ایک طرف فروٹس ہیں, ایک طرف کیا ڈیٹ پامس ہیں, ایک طرف بیج ہے, گرین ہے, کارن ہے, اور ایک طرف سویٹ اسمیلنگ فلاورز ہیں. اچھا گرین جو ہے وہ انسان کی سسٹیننس کے لیے ضروری ہے, ٹو سروائیو ان دا ورلڈ, بیسک کراپ. از اٹ ضروری اور ناٹ ضروری؟ مے بی یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کا تھوڑا اللہ تعالیٰ ساتھ میں تزکیہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں قرآن میں آیا تھا, کسی نے کہا نا کہ بڑا آپ سنڈے نکال کے آئے, اس کو مجھے خود ہی خواب میں آیا کہ یار اتنا اچھا اے سی تو گھر میں بھی نہیں چل رہا تھا, میں تو اس لیے آیا ہوں. تو now Allah Ta'ala is saying let's see if they came for Quran or not. Inshallah, may Allah Ta'ala take us through it. But I apologize, usually this is up in 2-3 minutes. I don't know آج کیا مسئلہ ہو رہا ہے, یقیناً کوئی جینوئن مسئلہ ہوگا, پیٹرول نہیں بچا رہے ہم, ٹھیک ہے. سو او سبحان اللہ, الحمدللہ. بائی دا وے میں ویسے بات سمجھاؤں کہ ہم جو ہے نا, ہم اللہ تعالیٰ کی, خیر اگلی آیت میں بات سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو. سو یہ جو فیکٹ ہے, دا فروٹس اینڈ دا کراپ, دا سویٹ اسمیلنگ فلاورز اینڈ دا گرین, اینڈ انڈرسٹینڈ دس, we need grain to survive basic crop, yes or no? Do we need sweet smelling flowers to survive? Do we? Who said yes? If you get into a fight with your wife, then it's absolute necessity for survival. But apart from that, the sweet smelling flowers we can do without. وہ جو ہے اس کے پہلے نخل, ڈیٹ پام, کیونکہ اس میں عربز کے لیے وہ گھر بنانے کے لیے سارا کو استعمال کرتے تھے, وہ نیڈ ہے. بٹ اس کے پہلے جو ہے, اٹس ناٹ اے نیڈ, اٹس جسٹ فواکہ, فروٹس ہیں, فروٹ ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میری رحمت ہے,
یہ جو پوری دنیا ہے نا میں نے اس کو بنایا ہی ایسے, میں تجھے بھیج دیتا نیچے, صرف کھجوریں ہی ہوتی, ٹھیک ہے نا, کھجور اور بس آپ, ٹھیک ہے نا, اینڈ یو وڈ سروائیو. صرف اناج ہوتا, روز بیٹھ کے چاول کھا رہے ہیں بس, اور کچھ نہیں ہوتا, نہ کوئی مینگو ہوتے, نہ کوئی دمبے کی کڑھائی ہوتی, نہ کوئی بیف برگر ہوتے, نہ پیٹزے ہوتے, یہ کچھ نہیں ہوتا, نہ خوشبو ہوتی. اچھا یہ کھانا جو ہے نا, ہمارے ایک کولیگ ہیں ان کو نا اسمیل نہیں آتی, ان کا ناک بند ہے سائنس وجہ سے بچپن سے. یو کانٹ ٹیسٹ ہاف دا فوڈ اف یو کانٹ اسمیل. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یار کہ میں نے اس دنیا میں تجھے بھیجا ہے, تم رو رہے ہو مجھے کیوں بھیجا, مجھے کیوں. اللہ کہہ رہے ہیں الرحمن خلق الانسان, میری تو رحمت تھی, میں نے تجھے اس دنیا میں بھیجا, بٹ اس دنیا میں بھیج کے بھی میں نے اس دنیا کو اتنے زبردست انداز میں ڈیزائن کیا ہے کہ it's not just that you are surviving, you can enjoy your survival. It's not that you are eating but you enjoy what you eat. It's not that you just sleep but when you sleep sometimes it's amazing. It's not just that کہ میں نے تمہارے اندر وہ شہوت اور ڈیزائرز ڈالے ہیں, اگر تم حلال وے میں لے جاؤ تو وہ you know that's like a preview of Jannah anyway. I have put all of these things in dunya for you. All of this is for you. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. And let's come to this verse, and in the next 5-10 minutes I'll explain it and then we'll move on. And یہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا کانٹیکسٹ ہے. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, بائی دا وے ہر دور کا مسئلہ ہے, بٹ ہمارے دور کے اپنے مسئلے ہیں. ہمارا دور ہے, and یہ ہمارے جینزی والے بوائز بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی خیر ملینیل بھی پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں عادت ہو گئی ہے اس کی. فون ہے نا, کھانا منگانا ہے فوڈ پینڈا, نیوز چیک کرنی ہے ڈان, ہر چیز سوائپ 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 سوائپ, انسٹنٹ. ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ بس ہمیں ہر چیز پلیٹ, کھانا ٹھنڈا ہے مائکرو ویو میں گرم کر لو. یو نو میں بھی وہ بات کر رہا تھا جو میں ابھی اے سی والی بات کر رہا تھا. ہمارے نا ایک بار میں ایک بیان میں بیٹھا ہوا تھا, ایک گشت کے بعد بیان تھا. کبھی کبھی نا ہمارے تبلیغی بھائی ایسی پیاری بات فرماتے ہیں, بندہ پوری زندگی یاد رہتی ہے. انہوں نے اتنی پیاری بات فرمائی, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے تم لوگ کتنے امیر ہو. اور میں سوچا میں تو کنگلا, میں کیا واٹ امیری, میں امیر صاحب ہوں, میں کیا ہوں, مطلب واٹس دا امیری. ہی از لائک آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنے امیر ہو. میں سوچا کیا ہو سکتا ہے, گھر جاؤں پتہ چلے کہ میں جو ہے نا واقعی کوئی. اینڈ ہی از لائک کہ آپ کو پتہ ہے وہ جو اکبر تھا, اکبر, میں کہا اکبر کون ہے, وہ مغل اکبر. ہی از لائک مغل اکبر کو جب گرمی لگتی تھی پتہ ہے کیا کرتا تھا وہ, آئی ڈونٹ نو, مجھے اتنا بس پتا تھا اس نے اپنا دین بنا لیا تھا, کوئی بیڈ سین تھا. ہی از لائک اس کو مری جانا پڑتا تھا لاہور سے اٹھ کے. اور جب آپ کو گرمی لگتی ہے آپ کیا کرتے ہو, ٹینٹ اے سی لا لیتے ہو. آپ کو جب پہلے جو نا پہلے دور میں لوگوں کو کھانا بنانے کے لیے نا پورا ایک فیملی ایکٹیویٹی ہوتی تھی. ابو جی لکڑیاں ڈھونڈ رہے ہیں, بیٹا جو ہے پتہ نہیں کچھ کاٹ رہا ہے, فائر بنا رہا ہے, اماں جی لگی ہوئی ہیں. اب کیا ہے, فوڈ پینڈا. اینڈ یہ میں امیر کی بات نہیں کر رہا, ہر بندے کے پاس ایکسیس ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اب ایکسیس نہیں ہے, اب تو ہر کوئی سولر لگا کے بیٹھا ہوا ہے. پوائنٹ کیا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار نعمتیں اتنی آ رہی ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا. ایک مثال ونس اگین میں نے بہت بار دی ہے, بٹ آئی تھنک اٹ جسٹ سمز اپ آور لائف. میں ایک دو اپنے بچہ ہے میرا, سو ہی واز ابھی تو ہی از 5, ہی واز مے بی 3.5 ایئرز اولڈ. آئی ٹک ہم, یو نو ہم جا رہے تھے, ہی سیڈ مجھے نا آئی ہیڈ ٹو اسٹاپ اینڈ بائی اے کیک. یہ لیئرز ہے نا وائی بلاک والا, تو ہم لیئرز پہ رکے اینڈ وہ میرے ساتھ تھا, تو میں نے کہا اندر چلو کچھ کھا لینا جو بھی. تو میں اس کو اندر لے گیا. تو آپ جب انٹر کرتے ہو بیکری کے اندر تو بچے کے لیے نا وہ جنت ہوتی ہے, بیکاز وہ بین میری لگا ہوتا ہے نا, بین میری میں 15 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے, وہ جا کے نا چپک جاتے ہیں اس طرح کر کے نا, یہ اینڈ اس نے وہ چپک گیا. اینڈ دین از لائک کہ یہ ریڈ, 3 سال کا بچہ ہے, یہ ریڈ ویلویٹ کوئی کپ کیک تھا اس کے اندر, لائک مجھے یہ چاہیے. میں نے کہا نو پرابلم, 200 روپے کا, آئی کین افورڈ اٹ. You feel that I can afford things in life, you know. So I said کہ no problem بیٹا, میں بھی لے دیتا ہوں. اچھا میں وہ کیونکہ لائن تھی 7-8 لوگ تھے, تو میں کیک لے کے آگے جا رہا ہوں, بچہ لگا یہ لائک یہ ریڈ ویلویٹ. میں نے کہا اوکے بیٹا یہ ریڈ ویلویٹ. اچھا وہ چیختے جا رہا ہے. اچھا میں کہہ رہا ہوں اوکے, مجھے بھی تھوڑی شرمندگی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ غریب 200 روپے کا کپ کیک نہیں دلا اپنے بچے کو. میں کہہ رہا ہوں نہیں یار میں دلا رہا ہوں اس کو یار, یعنی چیخ رہا ہے ریڈ ویلویٹ چیخ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں چپ کرو یار, میں تمہیں دلا رہا ہوں, واٹس یور ایشو یار. فائنلی آفٹر 7-8 منٹس آف پیور ضلالت جس میں لوگوں نے مجھے بہت جج کیا ہوگا, ان دی اینڈ میں نے بھی یہ دیکھو میں دلا دیا. I went to the car. I swear I went to the car. میں گاڑی میں بیٹھا اینڈ میں نے اپنے بچے پیچھے میں اس کو بٹھایا, میں نے کہا پکڑ کھا تو. اب گھر پہنچے, اب پیچھے بیٹھا ہوا ہے تو آئی ایم اگنورنگ ہم, لگا ہوا ہے. میں نے کہا چپ ہے, کھا ہی رہا ہوگا. آئی ٹرن اراؤنڈ, کپ کیک کہاں ہے, اینڈ وہ کہیں گاڑی میں نا ایک بائٹ لے کے اس نے کہیں نیچے پھینکا ہوا تھا. بٹ واللہ دس از ہاؤ می اینڈ یو آر ان دنیا. یہ بچے کی تو میں مثال, یہ ہے دنیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس لیے بتاؤں کیوں, دیٹس وائی اللہ تعالیٰ ریپیٹس دس 31 ٹائمس. بکاز مجھے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ نعمت آگے چلے گئی, ہم لگے ہوئے ہیں ادھر, وہ نہیں لگی, جاب نہیں ملی تو شادی نہیں, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, ڈپریشن ہو گیا. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تجھے کس نعمت سے نہیں نوازا. If the fact that me and you are today sitting here and are able to understand this
وی آر بیٹر دین 99%. تو میں اور آپ کیسے باہر واک آؤٹ کر کے کہہ سکتے ہیں میری زندگی اچھی نہیں ہے اور اللہ مجھے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اللہ معاف کرے, وائی می؟ یہ خیال تو آ ہی نہیں سکتے, یہ تو اسٹرگل ہے ہی نہیں. مطلب یہ اللہ از سیئنگ واٹ ہیو آئی ناٹ بلیسڈ یو ود, اینڈ واللہ دیٹس وائی ہی ہیز ٹو سے اٹ اوور, بیکاز آئی ٹیل یو وائی. میں اپنی بات کر لیتا ہوں, آج میں بھی آپ کے سامنے کھڑا بڑی اچھی باتیں کر رہا ہوں, میں بھی کل بھول گیا ہوں گا اس کو. سو دیٹس وائی اللہ تعالیٰ سے فبی اللہ فبی, بیکاز اٹس اے ریمائنڈر دیٹ وی, ایک صورت میں ایک ان 77 آیات 31 دفعہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی تو میری کس نعمت کو جھٹلائے گا, تو کہاں بھاگے گا. اینڈ پھر وہ جہنم بھی میری نعمت ہے, جنت بھی میری نعمت ہے, تخلیق بھی میری نعمت ہے, کلو من علیہ فان, تباہی بھی میری نعمت ہے. اینڈ the other speakers will explain. But understand one thing about this word اعلیٰ, because اس کو ٹرانسلیٹ بہت طرح سے کیا جاتا ہے. اعلیٰ literally in the literal sense امام البانی فرماتے ہیں it literally means an act of God. ہم اس کو کس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, فیور ہے, but it literally means a divine miracle. It's a, and you know why he argues and he says کہ یہ تکذبان میں کون ہے, کون دو جھٹلا رہے ہیں, انسان اور جن. تو کہتا ہے کہ یار انسان کے لیے تو پھل نعمت ہے, جن کے لیے تو پھل کچھ بھی نہیں ہے, پتہ نہیں اس کے کیا سے کریزی قسم کے پھل کھاتا ہوگا وہ. تو وہ جو اللہ کہتے ہیں نا کہ بار بار یہ جو اس کی طرف ذکر آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ صرف نعمت نہیں ہو سکتی, بیکاز شیطان کہہ سکتا ہے میرے لیے کیا نعمت ہے کہ جنت میں حور ہوگی, مجھے تو نہیں چاہیے حور, جنت کی کچھ اور, جنات کی کوئی اور ڈیزائرز ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے اسی لیے یہ امام البانی فرماتے کہتے ہیں the word اعلیٰ actually means miracles. یہ نشانیاں ہیں, تو تم میری کون سی ان نشانیوں کو جھٹلاؤ گے, تم میری کون سے ان ڈیوائن میریکلز کو جھٹلاؤ گے. That's one understanding. And then he says what does he say? خلق الانسان من صلصال کالفخار. اس کے پہلے بتا ہی دیتا ہوں بھائی جن کہاں سے آ گئے بیچ میں. پہلا سوال ہے کہ کیا قرآن مجید جن کے لیے ہے کہ نہیں ہے, یہ اسکوپ کے بیونڈ ڈسکشن ہے, تو میں بتاؤں گا ہی نہیں, خود جا کے آپ گوگل کر لیں, ٹھیک ہے. ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں جن کو کیوں ریفر کیا جا رہا ہے, تو اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ سمجھ لیں کہ جو لوگ تکذیب کر رہے ہیں, جو انسان, ابو جہل, امیہ بن خلف, فرعون, نیتن یاہو, یہ جو جھٹلانے والے ہیں اور بہت سارے کافر ہیں, وہ کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ واٹس ریزن نمبر ون وائی آر دے ڈوئنگ دس تکذیب؟ نہیں بالکل, ہاں تھینک یو. اصل میں کیا ہے, یہ شیطان. بھول جاتے یار, ابھی تو شیطان کو بالکل ہی جو ہے نا سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اصل وہ گندا ہے یار, ہی از دا ریئل پرابلم. اصل وہ شیطان کا وسوسہ ہے جس سے نیتن یاہو بنا ہے. وہ نیتن یاہو تو بیچارہ خود بھی ایک پیور پیدا ہوا تھا نا, بٹ دین اٹس دا وسوسہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تکذبان, تم دو. کیا مطلب؟ یہ جو ابو جہل ہے نا, یہ جو نیتن یاہو ہے, ان کو نہیں پتا مجھے شیطان وسوسے دے رہا ہے, ہمیں بھی نہیں, ہم بھی پہلی بات نہیں, دماغ پہنچتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی اس کو سمجھ آیا نہیں ہے, وہ شیطان کو وارننگ دے رہے ہیں, میں تجھے دیکھ رہا ہوں, تیری پکڑ ہونی ہے. تو ڈونٹ تکذبان, اٹس ناٹ جسٹ دا انسان, شیطان کو سڈنلی. اینڈ دیٹس وائی بائی دا وے حدیث میں آتا ہے there is a واقعہ when the جنات came, ہمارے نبی نے ان کو سورہ رحمان سنائی and they start crying because they realize کہ یار یہ جو ہمیں لگ رہا تھا نا ہم تو پتلی گلی سے نکل گئے, نہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. So this is why this surah is so powerful. خلق الانسان من صلصال کالفخار, اور ہم نے انسان کو پیدا کیا from this pottery. وخلق الجاء like the pottery type clay, یہ آدم علیہ السلام کی طرف ذکر ہے. وخلق الجان من مارج من نار, اور ہم نے جنات کو کس سے بنایا؟ from a smokeless flame. فبأي آلاء ربكما تکذبان. آگے رب المشرقین و رب المغربین. اوہو, یہ دو مشرقوں کا, یہ he is the lord of the two east and he is the lord of the two west. Why two east, why two west? So some have said is because اب اللہ کی شان دیکھیں, اگر ایک جگہ سن رائز ہو رہا ہے ایسٹ سے, تو ایک جگہ کہاں ہو رہا ہوتا ہے سن سیٹ, ایک جگہ سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے سن رائز. So that is why he is the lord of the two west and the two east. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم نے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان, اینڈ اس نے وہ دو سمندروں کو چھوڑا ہے, وہ آپس میں آ کے ٹکراتے ہیں. could mean salt and sea water, but بینہما برزخ لا یبغیان, ان دونوں کے درمیان کوئی بیریئر نہیں ہے. So it's amazing. آج صرف وہ ابھی جو ایک انسیڈنٹ ہوا, ہر سال جو ہے نا اس طرح کے کریزی انسیڈنٹس ہو رہے تھے, پیپل ڈراؤننگ, فلیش فلڈ آ رہا ہے. لائک واٹر از اے اسٹرانگ باڈی, اٹس انکریڈیبل. لائک دیٹس وائی بندہ تھوڑی سی سوئمنگ کر لینا اور جان نکل جاتی ہے. پانی کے اندر جو اپنی ایک اسٹرینتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یہ کون ہے جب یہ دونوں پانی آپس میں کلیش کرتے ہیں, ان کو ہولڈ ٹوگیدر کرتا ہے. اینڈ سم ہیو سیڈ, اس کا مطلب بتاؤں کیا ہے, اس کی اسپریچول ریالٹی ہے کہ دو سمندروں سے یہاں مراد انسان اور جن ہیں, دو ڈائمینشنز ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی تفریق کی ہوئی ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان, اس پانی میں سے وہ کیا نکالتا ہے؟ پرلز اینڈ کورلز, اسمال تھنگس.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سے میریکلس کو ڈینائی کرو گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اینڈ اسی سمندر کے اوپر بڑی بڑی کشتیاں ہیں, سیلنگ لائک ماؤنٹنز. اسمال کویشچن, لاسٹ کویشچن, corals and pearls are heavy or light? Light as anything. Where do you find them? How heavy is a ship? Tons. Where do you find it? اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا, تم کون کون سے میرے میریکلس کو ڈینائی کرو گے. اینڈ انشاءاللہ اسحاق بھائی ول کنٹینیو فرام ہیئر. کین یو کال اسحاق بھائی؟ السلام علیکم, جزاک اللہ. السلام علیکم.